تو عائشہ بانو کی خودکشی نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے میرے بھائی. سب سے بڑا سبق جو اس خودکشی کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو میرے بھائی. دنیا کی اعلیٰ تعلیم دو, لیکن کم سے کم دین کا اتنا شعور دو کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کبھی خودکشی جیسا غلط کام نہ کرے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, عائشہ بانو کے شوہر کا افیئر تھا ایک لڑکی کے ساتھ. مرنے کے پہلے جو کال ریکارڈنگ ہوئی ہے اس پہ یہ بات بھی آئی ہے. بیوی نے تانا دیا, تم تو فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, اس پر پیسے لٹاتے ہو, میرے لیے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. آج ہمارے سماج کی یہ بھی کڑوی حقیقت ہے. ایک شادی شدہ انسان دوسری لڑکی سے افیئر رکھے یہ چلے گا, وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. دوسری شادی کر لے گا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. زنا آسان ہے, بدکاری آسان ہے, نکاح مشکل ہے میرے بھائی. پہلا نکاح بھی مشکل ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی مشکل ہے. اس لیے میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں زنا سے بچنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا. بھائی نبی کے دور میں شادیاں آسان ہوتی تھیں, کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کرنا ضروری نہیں تھا. صحابہ نے شادیاں کر لی, نبی کو نہیں پتا ہے, آسانی سے شادیاں ہوتی تھی. لڑکی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لڑکی کو تو کچھ کرنا ہی نہیں. لڑکی کے باپ کو نہ بارات بلانی ہے, نہ 200 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, نہ جہیز دینا ہے. دیندار رشتہ ملا, شادی ہو گئی. نبی کے زمانے میں شادی آسان تھی. اس کے بعد نبی کے زمانے میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھی. اس کے بعد زنا اگر کوئی کر دے, شادی شدہ ہے, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. کنوارا ہے, 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سرے عام سزا دی جائے گی. تو زنا کی اتنی کڑی سزا اور نکاح اتنا آسان, اس سوسائٹی میں کون زنا کرے گا میرے بھائی. اور آج حالات یہ ہیں, نکاح کرنا ہے, چلو یہ انتظام کرو, پہلے تو 500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرو, پھر جو ہے اگر لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لمبے چوڑے جہیز کا انتظام کرو. یعنی 2-4-5 لاکھ روپے کی تو ضرورت ہے. اب بھائی پیسے والے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, غریب آدمی مانگ کے کر لے گا. یہ مڈل کلاس والا کہاں جائے گا, بیچ والا کہاں جائے گا. تو نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا. اور زنا اتنا آسان ہے کہ اب تو ماشاءاللہ فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, اب راستے ہزار کھلے ہیں زنا کرنے کے. آدمی بڑی آسانی سے زنا کر لے رہا ہے. تو آج کے دور میں بدکاری سے بچنا یہ نبی کے دور سے بھی بڑا چیلنج ہے. آج کے دور میں اپنی عفت اور عصمت کو بچانا ایک لڑکے کے لیے, ایک لڑکی کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے سماج کے امیروں کو توفیق دے, ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل کریں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے فوراً شادی کر دو. میرے بھائی آج کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں, دیندار لڑکیاں ہیں, لیکن ان کا باپ کمزور ہے, باپ غریب ہے, رشتے نہیں مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور مسئلہ ہے. ہم اپنی جماعت کی, چونکہ یہاں سارے زیادہ تر لوگ ہماری جماعت کے اہل حدیث لوگ بیٹھے ہیں, میں یہ بھی بات بھی کہنا چاہتا ہوں, بھائی لڑکی دینا ہے نہیں, میں کسی بدعتی کو لڑکی نہیں دوں گا, کسی شرک کرنے والے کو لڑکی نہیں دوں گا. لڑکی دوں گا تو توحید والے گھرانے میں دوں گا. اور لڑکی لینا ہے کہیں کی بھی لے لیں گے یار, بنا لیں گے اہل حدیث. بہت اچھی سوچ ہے, ہر آدمی یہی سوچ لے تو اہل حدیث گھروں کی, موحد گھروں کی لڑکیاں کہاں جائیں گی. تو یہ سوچ میرے بھائی مناسب نہیں ہے کہ آپ لڑکی دیں گے تو تحقیق کر کے دیں گے, ایسے گھرانے میں دیں گے جہاں شرک نہ ہوتا ہو, جہاں بدعت نہ ہوتی ہو, اور لینا رہے گا تو کہیں سے بھی لے لیں گے, پیسہ دیکھیں گے, مکان دیکھیں گے, حویلی دیکھیں گے, مسلک چاہے جو بھی ہو, عقیدہ چاہے جو بھی ہو, منہج چاہے جو بھی ہو. یہ دوہرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. دینداری دیکھنا ہے, لڑکی کے لیے بھی دیکھو, لڑکی کے لیے بھی دیکھو. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں, ہماری نوجوان نسل کو, ہماری ماں بہنوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کا جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نکاح میں سادگی اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
اس طریقے کی دینی مجلسوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزی روٹی میں کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.